جب دنیا میں ظلم و جبر کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، جب باطل اپنی پوری طاقت سے حق کو مٹانے پر تلا ہوا تھا، تب ایک ایسا شیر پیدا ہوا جس کی گرج سے دشمنان اسلام کانپ اٹھتے، جس کی تلوار حق کے لیے بے نیام رہتی اور جس کی وفاداری نے تاریخ میں لازوال باب رقم کیا۔ وہ تھے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجاع چچا، اسلام کے سب سے بہادر سپاہی اور جنت کے سرداروں میں شامل سید الشہداء۔ آج ہم جانیں گے اس مرد مجاہد کی زندگی کے وہ پہلو جو ہر مسلمان کے دل میں جوش و ولولہ بھر دیں گے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ آئیے اس ایمان افروز سفر کا آغاز کریں۔ سرزمین عرب میں طلوع اسلام کے بعد جن خوش نصیبوں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، ان میں ایک خوبرو ہستی وہ بھی ہے جن کو سید الشہداء، خیر الشہداء، اسد اللہ و اسد الرسول، کاشف الکربات، فاعل الخیرات، حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کہتے ہیں۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل عرب کے جواں مرد، بہادر، نڈر، شہ سوار تھے۔ آپ کا پسندیدہ مشغلہ سیر و سیاحت اور شکار کرنا تھا۔ اعلان نبوت کے چھٹے سال خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن پہلے دولت ایمان سے مالا مال ہوئے، اور آپ کے ایمان لانے کا سبب آپ کے اپنے بھتیجے سے والہانہ محبت و عقیدت تھی۔ مورخین کے مطابق آپ کی ولادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 2 سال پہلے ہوئی۔ آپ خاندان بنو ہاشم اور اولاد عبد المطلب میں سب سے زیادہ بہادر اور ظاہری شکل و صورت میں انتہائی خوبصورت، درمیانی قد و قامت، چمکتی پیشانی، دبلا بدن، چوڑی کلائی والے تھے۔ عہد طفولیت سے ہی کشتی یعنی پہلوانی اور تیر اندازی کا شوق تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور کیا وہ جو مرد تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور ان سے نکلنے والا بھی نہیں؟ یوں ہی کافروں کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر دیے گئے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ مذکورہ آیت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر نازل ہوئی۔ آپ کے ایمان لانے کا سبب کچھ یوں ہوا کہ ابو جہل نے ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نجس چیز پھینکی۔ اس دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کو گئے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ ہاتھ میں کمان لیے ہوئے شکار سے واپس آئے تو انہیں اس واقعے کی خبر دی گئی۔ گو ابھی تک وہ دولت ایمان سے مشرف نہ ہوئے تھے، لیکن یہ خبر سنتے ہی طیش میں آ گئے اور ابو جہل کے پاس پہنچ کر اسے کمان سے مارنے لگے۔ ابو جہل عاجزی اور خوشامد کرتے ہوئے کہنے لگا، اے ابو جہل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دین لائے، اور انہوں نے ہمارے معبودوں کو برا کہا اور ہمارے باپ دادا کی مخالفت کی اور ہمیں بد عقل بتایا ہے۔ اس پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جیسا بد عقل کون ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کو پوجتے پھر رہے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ اشعار کہے، میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جس وقت کہ اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی طرف ہدایت دی۔ جب احکام اسلام کی ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو باکمال عقل والوں کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اے خدا کے برگزیدہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقتدی ہیں، تو اے کافرو اپنی باطل بکواس سے ان پر غلبہ مت حاصل کرو۔ تو خدا کی قسم ہم انہیں قوم کفار کے سپرد نہیں کریں گے، حالانکہ ابھی تک ہم نے کافروں کے ساتھ تلواروں سے فیصلہ نہیں کیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب کے ایمان لانے کے واقعے میں جو چیز سب سے زیادہ غور طلب ہے وہ آپ کا اپنے بھائی کے بیٹے سے پیار اور محبت تھی۔ قبل از اسلام بھی امیر حمزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت اور آپ کی حمایت میں پیش رہا کرتے تھے، اور بعد از اسلام تا دم واپسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ساتھی رہے۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے بے حد پیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا جان سے محبت کا تعلق اتنا گہرا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا سے محبت ہے،
لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اہل ایمان کو مکہ المکرمہ کے پرآشوب ماحول میں سکھ کا سانس ملا۔ کفار مکہ کی روز کی ایذا رسانی میں کچھ کمی آئی۔ پھر آپ کے 3 دن بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دولت ایمان سے مشرف ہوئے، تو آپ دونوں ہستیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو سکون کی دولت نصیب ہوئی۔ ان کے جاہ و جلال میں اضافہ ہوا، عبادت کے لیے سازگار ماحول ملا۔ دھڑلے سے پھر مسلمانوں نے طواف کعبہ کیا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے بھتیجے اللہ کے رسول کی حمایت میں پیش رہے۔ آپ ہی پہلے شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے علم اسلام اٹھایا۔ چنانچہ ہجرت کے پہلے سال رمضان المبارک میں 30 سواروں کی قیادت میں کفار کی سرکوبی کے لیے نکلے۔ اگرچہ اس سریہ میں کوئی جنگ کا واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن تاریخ نے سریہ حمزہ کے نام سے اس واقعے کو رقم کیا۔ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص اصحاب میں سے ہوتا ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری یعنی مددگار جان نثار کا شرف ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 حواریوں کے نام یہ ہیں: حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت جعفر، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان مخلص جان نثاروں نے ہر موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کا بے مثال ریکارڈ قائم کر دیا۔ ہجرت کے دوسرے سال مارکہ حق و باطل غزوہ بدر میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری دیدنی تھی۔ سر پر شتر مرغ کی کلغی سجائے دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے کفار سے نبرد آزما ہونے کے لیے میدان میں نکلے اور ہر آنے والے مد مقابل کو پچھاڑ کر کئی دشمنان اسلام رؤسائے مکہ کو واصل جہنم کیا۔ آپ دوران جنگ اعلان کرتے تھے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ غزوہ بدر میں شکست فاش کے بعد کفار مکہ ایک بار پھر پہلے سے زیادہ کی تعداد میں اہل ایمان سے اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے میدان احد میں اترے۔ لشکر کفار کی تعداد 3000 جن میں 700 زرہ پوش، 200 گھوڑ سوار، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں تھیں جو مقتولین بدر کی یاد دلا کر لڑائی پر ابھارتی تھیں۔ جبیر بن مطعم نے اپنے حبشی غلام وحشی کو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو میرے چچا تیمہ بن عدی کے بدلے قتل کر دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ چنانچہ ہجرت کے تیسرے سال ماہ شوال میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک بار پھر فیصلہ کن مارکہ غزوہ احد رونما ہوا۔ کفار مکہ کی طرف سے طلحہ نے جنگ کی ابتدا کی، جس کو شیر خدا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک ہی وار میں واصل جہنم کیا۔ پھر جب اس کا بھائی عثمان بن ابی طلحہ کروفر سے نکلا تو اس کے مقابلے میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور عثمان کے 2 شانوں کے درمیان اس زور سے تلوار ماری کہ ایک بازو اور شانے کو کاٹ کر سرین تک جا پہنچی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور زبان پر یہ الفاظ تھے: میں ساقی حجاج عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جوش و جہاد میں 2 دستی تلوار مارتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اسی حالت میں صبا غبشانی سامنے آ گیا۔ آپ نے تڑپ کر فرمایا کہ اے عورتوں کا ختنہ کرنے والی عورت کے بچے، ٹھہر کہاں جاتا ہے؟ تو اللہ اور رسول سے جنگ کرنے چلا آیا ہے، یہ کہہ کر اس پر تلوار چلا دی اور وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ وحشی جو ایک حبشی غلام تھا اور اس کا آقا جبیر بن مطعم اس سے وعدہ کر چکا تھا کہ اگر تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے گا تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گا۔ وحشی ایک چٹان کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں تھا۔ چوں ہی آپ اس کے قریب پہنچے، اس نے دور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا جو آپ کی ناف میں لگا اور پشت کے پار ہو گیا۔ اس حالت میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے، مگر زخم کی تاب نہ لا کر گر پڑے اور شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عمل رہا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تیرا رسول گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا کی طلب میں جان دی ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان بھی ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کے لیے آئے گا اور ان کو سلام کرے گا تو یہ شہدائے کرام اس کے سلام کا جواب دیں گے۔
چنانچہ حضرت فاطمہ خزائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک دن احد کے میدان سے گزر رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا، السلام علیکہ یا امّ رسول اللہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ پر سلام ہو۔ تو میرے کان میں یہ آواز آئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 40 برس کے بعد شہدائے احد کی بعض قبریں کھل گئیں تو ان کے کفن سلامت اور بدن تر و تازہ تھے، اور تمام اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہداء کرام اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور جب زخم سے ہاتھ اٹھایا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث ہیں جو آپ کی عظمت و شان کو واضح کرتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حمزہ جنت میں اللہ کے شیر کے نام سے پہچانے جائیں گے۔ قیامت کے دن حضرت حمزہ کا مقام شہداء کے سرداروں میں ہوگا۔ جنت کی خوشبو حضرت حمزہ کو محسوس ہوتی ہے۔ حضرت حمزہ کو اللہ نے جنت میں بہترین مقام عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمزہ کی شہادت نے میرا دل توڑ دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمزہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔